دوستو، تاریخ میں کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو پوری دنیا کی سیاست بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لمحے کی جب ایک لیڈر نے کھل کر ایک پوری قوم کو للکارا۔ نیتنیاہو نے ایک تقریر میں کہا کہ اپنی پرانی سلطنت واپس لینے کا خواب چھوڑ دو۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ ایک اعلان جنگ تھا۔ ایک طرف ہے اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف ہے ترکی جو عثمانی سلطنت کی واپسی چاہتا ہے۔ دو خواب، دو طاقتیں اور ایک خطہ، پتہ نہیں یہ ٹکراؤ جا کر کہاں رکے گا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ پوری کہانی جو میڈیا نے آپ سے چھپائی ہے۔ تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں سب سے بڑا انصاف ہے۔ نیتنیاہو نے ایک تقریر میں کہا کہ کوئی اپنی پرانی سلطنت واپس نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مدینہ ہے، تمہاری نہیں۔ نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ بالکل صاف تھا۔ وہ اشارہ تھا طیب اردوغان اور ترکی کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ نیتنیاہو نے اچانک 100 سال پرانی عثمانی سلطنت کیوں یاد کی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا ہو۔ ترکی وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ 1949 میں ترکی نے اسرائیل کو باقاعدہ ایک ملک کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اس زمانے کا ترکی کافی پرسد تھا۔ اس کی پالیسیاں سب کچھ مغرب کے مطابق ہوتی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان صرف تجارتی نہیں بلکہ فوجی اور انٹیلیجنس تعاون بھی تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ پھر وقت گزرا اور ہم آ گئے 2000 کے دور میں۔ یہی وہ دور تھا جب اردوغان اور ان کی جماعت ترکی کسی سیاست میں مضبوط ہوتی گئی۔ اردوغان کے آنے کے ساتھ ترکی میں اسلامی سوچ کا دوبارہ ابھار ہوا۔ جو چیزیں ایک لمحے عرصے تک ممنوع تھی ان پر سے پابندیاں ہٹنے لگی۔ اردوغان نے ترکی کی سرحد سے باہر بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوری مسلم دنیا میں عثمانی سلطنت کی واپسی کا پیغام پھیلایا۔ یہ پیغام دیا گیا کہ کبھی ترکی ہی وہ طاقت تھی جس نے صدیوں تک مسلم دنیا کی قیادت کی اور آج بھی وہی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ صرف باتوں تک محدود نہیں رہا، ترکی نے عملی طور پر اپنا اثر پھیلانا شروع کر دیا۔ آج دنیا کے کئی علاقوں میں ترکی کے فوج اڈے موجود ہیں۔ شام ہو، لیبیا ہو یا صومالیہ، ترکی کسی نہ کسی صورت میں وہاں موجود نظر آتا ہے۔ یہ ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ مثالیں ہیں۔ لیکن جب ترکی یہ سب کر رہا تھا تو اسرائیل کیسے خاموش رہتا؟ اسرائیل بھی تو اپنے گریٹ اسرائیل کا خواب دیکھ رہا تھا۔ یوں مشرق وسطیٰ کے دو بڑے کھلاڑیوں کے درمیان تناؤ بڑھنا شروع ہو گیا اور رہی صحیح کسر فلسطین کے مسئلے نے پوری کر دی۔ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، دنیا کے سامنے دشمن نظر آتے رہے مگر اندر ہی اندر تجارت اور دیگر تعلقات اپنی رفتار سے چلاتے رہے۔ غزہ کے واقعے کے بعد آنے والے رپورٹ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اب یہ دشمنی صرف دکھاوا نہیں بلکہ حقیقی اور گہری ہو چکی ہے۔ اسرائیل ترکی کو اپنا سب سے بڑا دشمن مان چکا ہے اور اس کے خلاف عملی تیاری بھی شروع کر چکا ہے۔ ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کے ایک وزیر نے کہا کہ ہمارا اگلا ہدف ترکی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے عراق، شام اور لیبیا کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور ان ممالک میں خانہ جنگی شروع کروا دی۔ کبھی وہ ملک بھی ترکی یافتہ تھی، کبھی ان کے پاس بھی دولت تھی، مگر آج وہ ملک ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اب یہی کام وہ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آنے والے وقتوں میں طاقت مشرق کی طرف آئے گی۔ اسی مشرق میں خراسان بھی آتا ہے۔ یہ وقت کا پہیہ ہے جو ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ویڈیو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کر کے میرا حوصلہ افزائی کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔